بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کوئی جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں لگتا تو یوں ہے کہ تحریک انصاف والے کچھ صبح سے تھوڑے سے کوئی شادیانے بجانے کے چکر میں ہیں۔ بندہ ان کو دیکھ کے کچھ تکلیف اور ترس بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس شادیانے بجانے کے لیے رہ کیا گیا ہے، اور وہ شاید پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس سے ان کا خیال ہے کہ ان کے کوئی دن یا ان کی زندگی کوئی بڑھ گئی ہے۔ زندگی تو خیر پتہ نہیں اللہ میاں نے ان کی اقتدار میں کتنی رکھی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی گھٹی ہے، اور اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ میں اس پہ تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے تو وہ ایک جو عمران خان صاحب ہیں، جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے نالائق اعظم کہہ لیں، اہم کے اعظم کہہ لیں۔ اہم کے اعظم تھوڑا سا لفظ سخت ہے کیونکہ وہ اہم بہرحال نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں اقتدار کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، سیاست کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ایک خاص اجزائے ترکیبی سے ان کی سیاست جو ہے وہ ترتیب پا چکی ہے۔ تو انہوں نے آج اپنے ایک چاکر اعظم اسد قیصر صاحب کو لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر لکھا ہے اب ان کے پچھلے 2-3-4 ہفتے سے ایک چیز سوار ہے، اور چونکہ وہ بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے لیے کوئی عقل بھی چاہیے ہوتی ہے، چاہے آپ کوئی بھی واردات بھی کرنے لگیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عقل کی چونکہ خاطر خواہ کمی ہے، اور اسی پیرائے میں بہرحال بہت ہی جس کو کہنا چاہیے دل جمعی سے، دل کی گہرائیوں سے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ جو ہے میرا دل کرتا ہے کہ ان کی پذیرائی کروں کہ کیسا ہیرا تلاش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ نہ صرف ان کو بھگت رہا ہے، ان کو نپٹ چکا ہے، بلکہ وہ پورے مملکت پاکستان کو نپٹا ہوا ہے، اور چلو اچھا ہی ہے۔ یہ بڑی محنت سے انہوں نے تلاش کیا ہے، 7-8 سال کی ایک چلغار کی تھی انہوں نے پاکستانی ریاست کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ نے 2014 سے جو شروع کی تھی، تو اس کا شاخسانہ ہے۔ تو لیٹر لکھتے ہیں جی کہ الیکشن کے اندر پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، اور جو ہے ان کو وہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ، اور اس کے لیے یعنی کہ کوئی نئی واردات کے چکر میں ہے کہ تاکہ وہ جیسے شاید کاکان بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ پورا نظام یوں چک کے لے جائیں۔ حضور جو ہے آپ کے دو پیش میں کوئی نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو فراڈ کر دیے ہیں، اور اس ملک کی جو کچھ آپ نے تباہی بربادی پھیلا دی ہے، آپ کے تو بیٹھنا میرا خیال ہے کہ کوئی تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی اہمیت غیر ہے تو پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی دلچسپی ہے، یہ تو دوسرا ٹاپک ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہوا ہے، ذمہ دار تم، ڈسکا کا الیکشن تم چوری کرو، آر ٹی ایس تم چوری کرو، مارچ 2018 کے الیکشن سینٹ کے تم چوری کرو، پیسے کی ریل پیل تم خود اپنی ناک کے نیچے لگواؤ پرویز خطے کے ساتھ، فلمیں دیکھو، اور پھر ایک ان کو نکال دو 20 کو پیسے دے کے اور جو کچھ کر آ کے، اس کے بعد آپ جو ہے کیمرے تم لگواؤ سینٹ کے اندر، غفور حیدری کے ووٹ تم چوری کرو۔ وہ خدا کا تو آپ پہ کوئی پکڑ آئے یا کیا صورتحال ہے؟ آپ لوگ کس بریڈ کے بنے ہوئے ہو کہ کس ٹھٹائی اور بے شرمی سے ان کا جواب نہیں دیتے؟ ان کے جواب لیے جائیں گے، اور ان کے جواب آپ کو دے کے جانا پڑے گا۔ جو آپ نے 1 ارب سے زیادہ کے جو 3 سینٹ سے پیسے وصول کرنے کا الزام ہے آپ کے اوپر، یہ زرداری کے اوپر نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں ہے کہ انہوں بیچے ٹکٹ۔ آپ جو اس طریقے سے کرتے ہو چالاکیوں سے اور اپنی فراڈ سے اور اس چیزوں سے، تو فرما رہے ہیں جی کہ الیکشن بڑے چوری ہو گئے، اور چوری ہو گئے تو جو ڈسکر کے اندر جو 20 افسر تھے ان کو پیش کرو۔ کس کی ایڈمنسٹریشن تھی؟ کیا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ 22 کروڑ لوگوں کا آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اور آپ ذمہ دار نہیں ہو۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ داری لینی ہوگی۔ ظاہر ہے ان کے سامنے کوئی اسکیم تھی کہ 2014 اپریل سے انہوں نے سیاست کے خلاف جلغار کی ریاست کو بچانے کے لیے،
اور اعلان کر کے کی. اب معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، آپ ایکسیپٹ کریں، کیونکہ آپ سارے گرون اپ ہیں. آپ جب بیٹھتے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولتے ہوں گے، یا آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے. تو جو کرتے رہے. ابھی کراچی میں جو آئی جی کا اغوا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک انکوائری رپورٹ کوئی بنی ہوگی. وہ کیا ہے یہ انکوائری رپورٹ؟ لوگوں سے شیئر کریں، کسی کا ایکشن ہوا نہیں ہوا؟ کیا یہ سیکرٹس ہیں؟ یہ پاکستان کے لوگوں کو جاننے کا حق نہیں ہے کہ ایک سویلین کو یا تو آپ کا اپنا کو سارا کے سارا فوج کا معاملہ ہوتا؟ یہ ساری وارداتیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے، آپ نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، پھر 2018 تک بڑے اپنے مقدس ہاتھوں سے پھر اس کے عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا RTS کے تھرو، اور پھر محکمہ زراعت بھی آئے اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی آیا. اور جس قوم کا جو مزاق، جو تضحیق اور جو ٹھٹھا آپ لوگوں نے اس کے نظام کو اور آئین کو اڑایا ہے، وہ تو ایک تاریخ جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ جا پلیس کرتی ہے، اور پھر آپ کے اوپر کیا کیا جو ہے آپ کا نام پیدا کر کے نکلتے ہو آگے. اب یہ ساری صورتحال میں مجھے جو ہے، چونکہ ایک سلسلہ انہوں نے آج فرمایا تھا تو میں نے کہا اس کو میں تھوڑا ٹچ کرتا جاؤں. مختصر 2-3 باتیں PDM کے حوالے سے کہنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ ٹھیک ہے کہ PDM کا سفر بہت ہی مشکل، بڑا کٹھن ہے. یہ کیا کم ہے کہ PDM نے ایک بولنے کے لیے ایک ماحول پیدا کر دیا ہے. اور کبھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس طریقے سے یہ باتیں کر رہے ہوتے. یہی RTS کا الیکشن تھا، میں جیو پہ کوریج کر رہا تھا، اور 8 بجے میں کہا گیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان کو ونر ڈکلیئر کرو، بلکہ اس کے بعد اس کے اوپر بات کرنے پہ پابندی تھی کہ آپ کر نہیں سکتے، پورے میڈیا کے اندر خبر چھپا کے دکھا دیں اگلے 5, 10, 15 دن میں. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں یہ جو نظام چل رہا تھا، تو PDM نے ان سارے نامساعد حالات میں جب سفر کیا، تو جب نواز شریف صاحب نے ایک طبل جنگ بجا دیا تھا، جب وہ وہاں سے ان کو ڈپوز کیا گیا اور GT روڈ سے آئے اور انہوں نے بتا دیا کہ جو اصل جو مجرم ہے پاکستان کے وہ خلائی مخلوق ہے جو کہ کار فرما تھی، اور ساری چیز اب تو تاریخ میں سب کچھ رقم ہو چکی ہے، ہر چیز سامنے. PNA کی موومنٹ کے اندر کیا کیا ہوتا رہا 1977 میں وہ بھی پتہ ہے سامنے، وہ جو کچھ ہوتا رہا یہ ساری تاریخ میں جائے بغیر. اب جب یہ ساری چیزیں آ گئی اور اب آ گیا، تو کیا ضرورت ہے کہ شہباز شریف صاحب RTS کے الیکشن کو اسمبلی میں بھی نہ اٹھائیں اور میثاق جمہوریت پیش کر دیں؟ کیا ان پڑی تھی؟ اس سے پہلے 13 جولائی کو 2018 کو نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے دن جو کچھ کرتوت اور کارنامے سر انجام دیے اس میں نون کی لیڈرشپ نے، وہ بھی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے گھر سے وہ کہتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اندر ہی سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی عقل کی آتی ہے کہ وہ ساری تحریک کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. پھر اٹھا کے جی ہم میثاق معیشت دیتے ہیں. بھائی میثاق معیشت دے کے آپ کے لیگٹیمیسی دے رہے تھے؟ چلو اس وقت نہیں مانا آپ نے کہ ہم ریزائن کرنا ہے، ایک نظام تھا چلتا رہا. اس کے اندر پھر کتنی چیزیں اسکینڈلز آئیں. میرے ٹاپک سے یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال کے اندر جتنی کچھ پیدا ہوئی اسکینڈل ہوئے، آپ لوگوں کو PDM والوں کو تو خدا کا خوف کھانا چاہیے، خصوصاً مسلم نون کو، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کوئی اور بھی مسائل ہوں گے کہ آپ نے کسی ایک چیز کو بھی آپ نے 2-4 دن بھی نہیں اس کو ٹھہرنے دیا. کوئی ٹاپک بنے ہی نہیں ہے. RTS کا الیکشن ہے تو وہ ڈسکس نہ ہو سکا، شیر و شکر ہو گئے. پھر درمیان میں کئی اسباب آئے، ایکسٹینشن کی آئی. آپ کو ایکسٹینشن سے کیا پڑی تھی؟ نواز شریف صاحب کا تو پورا امتیاز ہی تھا، یہی تھا کہ آج تک انہوں نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی. اسی وجہ سے تو بیچارے پریشان رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ وجہ نظام بن جاتی ہے. جب یہ ایکسٹینشن آتی ہے مملکت اسلامیہ پہ کڑا وقت آ جاتا ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے ایک ہجان کے اندر پڑ جاتی ہے. کوئی تھوڑا بہت عدالتیں بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے، اور وہ بھی ایک اپنا مفاد کے لیے کچھ کبھی نہ کبھار کو حرکت کرتی ہیں، ایسا بھی کی ہے. لیکن آپ نے جا کے ایکسٹینشن دے دی. یہ وہ حکومت ہے کہ جو آتے ہی مہینہ نہیں گزرا کہ دوائیوں کا سکینڈل آ گیا، 400-500-600 گنا بڑھ گئی. چینی کا سکینڈل آ گیا، آٹے کا آ گیا، بجلی، گیس. IMF کے پاس نہیں جانا تھا وہ آ گیا، جو ان کے اتنے جھوٹ بولے ہوئے تھے ایک ایک چیز کو سامنے آ گئی. کچھ وعدے کیے ہوئے تھے جو پورے نہ پہلے مہینے ہوئے، نہ 6 مہینے ہوئے، نہ سال بعد ہوئے، نہ 2 سال بعد ہوئے. کٹوں سے لے کے اور
50 लाख मकानों से लेकर 1 करोड़ नौकरियों तक, ये सारी चीज़ें चल रही थी। मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो आपने एक दिन भी उसको लास्ट करने की हो आपकी वजह से? मैं पीडीएम से बात कर रहा हूँ, अपोजिशन से बात कर रहा हूँ, जिसको गली कूचे में आम किया हो। ये वाहिद हुकूमत है जिसके अंदर हम कश्मीर दे बैठे हैं, और वो याया खान तो मशी पाकिस्तान देने के बाद उसको जाना पड़ा था। ये कायम दायम है, किसी ने उसको स्कैंडलाइज नहीं किया। काजी फायजी से साहब का इतना बड़ा केस चल रहा है, किसी ने उसको नहीं उठाया। लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। मैं कहता हूं कि एक एक चीज के अंदर आप आ जाए। इन्होंने कौन सी जगह पे आया कि जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, जो इकॉनमी के साथ, जो उसकी जो माइनस ग्रोथ है, उसको देखें। रियाज मलिक साहब के 250-300 मिलियन डॉलर आए, ये खा गए। ब्रॉडशीट स्कैंडल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरे लगे वहां पे, डस्का कलेक्शन हुआ, जालो ढिटाई से असेंबली के सामने मुस्लिम नून के 5 बड़े रहनुमाओं के साथ जो तौहीन हमें सलूक किया गया, और इमरान खान साहब अंदर बगले बजा रहे थे, उसको किसी ने स्कैंडलाइज नहीं किया। मैं ये बात इसलिए किया कि आप देखें इनके पास है क्या। इमरान खान के पास, इनके पास बेचारों के पास सिवाय एनआरओ के, जो कि इन्होंने किसी ने बता दिया कि ये चबाते रोके, उसको अपनी पार्टी बैठते ना, हम इसको इस इश्यू को दबाएं। ये जो ऐसा चीज़ है लोग हमारी सुनना चाहते हैं, उनको ये समझ नहीं जाता कि उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं कि दरियाओं के पुलों के नीचे बहुत सारा पानी बह गया है। ये सारी की सारी जो आपकी जो ज़बानी जमा खर्च है ना, जिसको कहना चाहिए कि जिसको चरब जबानी, इसका ज़माना चला गया है। क्योंकि आप तो थे हुकूमत में, आपको तो परफॉर्मेंस देनी थी। अब आप तो ये नहीं है ना कि एनआरओ मीशत पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बदनाम किया, फौज को किया। इक़्तिदार में आने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मीशत के ऊपर किया गया। करप्ट मुल्क है, ये टेररिस्ट पालता रहता है। बिल्कुल सही किया है इमरान खान। मैं तुम्हारे जो खुदा गवाह है कि चंद चीज़ों को बड़ा एडमायर करता हूँ कि आपने सही मानों में इनको जाके हर जगह पे जाके एक्सपोज किया हुआ है। ये सारी इंडाइटमेंट्स हैं, ये सारी वो चीज़ें जो किसी दिन आएंगे। कश्मीर जैसा साना हो जाए, उसके फॉलोअप में यूएन के अंदर ऐसी भोंगी और ऐसी बकवास तकरीर जिसमें इस्लाम को बाजार सामने रख के और असल इशू से पर्दा डालने की कोशिश की, और जिसमें वो कहते हैं 15 मिनट प्रोटेस्ट करूंगा, और कश्मीरियों को लेके, और अब एलओसी पे आके आपने फिर एक समझौता कर लिया। क्या ऑपोजिशन सत्तू खा के सोई है? वो मुझे बताओ कि ये ओपन बैलेटिंग के ऊपर देखो कितना बड़ा फ्रॉड था। लगे रहा सारा दिन टीवी में देखते रहा कि पिछले 2-3 हफ्ते उन्होंने टाइम नहीं दिया इनको, और जब भी टॉपिक होता था तो जी ओपन बैलेटिंग। अब सेनेट के इलेक्शन में फ्रॉड हो गया, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड कर दिया। अब देख लें, आज भी टीवी ऑन कर दें। यानी कि अपोजिशन के पास लगता है कि कुछ चीज़ ही नहीं है। नहीं हजूर, ये अपोजिशन आपकी नलायकी है। ठीक है कि एक मूवमेंट है, एक तहरीक आपने चलानी है, उसके अपने के अंदर कुछ सुकम आ गए होंगे, कुछ कमी पेशी रह गई होगी, लेकिन उसको और इस चीज़ को कैसे जोड़ा जा सकता है कि आपको हलवे की तरह चीज़ें रख के दी गई। आपको हुकूमत 2.5-3 साल से पाकिस्तान की बाजा बजा के आपके सामने रख दिया गया, लेकिन आप इसको लेकर चल ही नहीं रहे। कोई बंदा है ही नहीं कि बता सके कि तुम इमरान खान तारीख पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत हो। तुम्हारे अंदर जितने स्कैंडल्स आए हैं, किसी एक हुकूमत में बता दो मुझे, नवाज शरीफ की 5 साल हुकूमत में स्कैंडल बता दे इसके साथ का, वो बता देना, एक स्कैंडल बता दे। बहुत बकवास किए थे कि फलाना प्रोजेक्ट ले आए, सारे वो है। तुम पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत हो। तुम्हें सहूलत क्या है कि अपोजिशन को ये पता ही नहीं है कि इस मीडिया को, जो ठीक है कि मीडिया आपको कैप्टिव में हुआ है, ठीक है कि मीडिया के ऊपर एक बंदूक भी खड़ी हुई है, ठीक है कि मीडिया को जान हथेली पे रख के अपनी बात करनी पड़ती है। कुछ सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हुआ है अहमद नूरानी से लेके और मतियुल जान साहब और बाकी लोगों से, और जिन खुले दबे अल्फाज से नवाजा जाता है, उसको कतई नज़र आप लोगों ने इस हुकूमत को आड़े हाथों नहीं लिया। आपको कौन बना करता है कि टीवी पे आके बताएं और साफ बताएं कि जी जो लोग पीछे जिम्मेदार हैं उनके भी बार बार नाम ले। आप नाम नहीं मीडिया देना चाहते, ना दे, आप ना जाए। सोशल मीडिया का यह कि नवाज शरीफ साहब कल बात किया ना, बंदे बंद की जुबान को असबर है। 4 दिन पहले 3 दिन पहले बयान दिया है ना, बंदे की जुबान पर असबर है। 3 जनरल्स के नाम लिए ना, हर पाकिस्तानी तक पहुंच गए। तो क्या फर्क पड़ता है? तो चुनाचे आपने किसी चीज़ को स्कैंडलाइज नहीं किया। और वो क्या छोटी ओपन बैलेट, उसमें भी चोरी अपनी पकड़ी हुई थी कि सैटरडे में भी चोरी कर चुके थे। वो संजवरानी को जब बनाया इन्होंने
چوری کے ووٹوں سے چیئرمین بنوایا پچھلی دفعہ. سینٹ کے اندر غفور حیدری کے ووٹ چوری کر لیے. سینٹ میں جو 70 کروڑ روپے بلوچستان سے لیے، 35 کروڑ روپے سندھ سے لیے، اور ایک 35 کروڑ اور لیے، 30 سے 35 کروڑ. یہ سارے اپنی تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا. کس نے پکڑے؟ چیئرمین نے پکڑے ہیں. یہ سارے الزامات ہیں اور خود ہی لگائے ہیں اپنے اندر سے. مجال ہے کوئی؟ وہ لگے ہوئے ہیں جناب. تو چنانچہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کی جو میڈیا ہینڈلنگ ہے وہ انتہائی ناقص اور انتہائی پور ہے. سیاسی تحریک پہ تو میرے اعتراضات تھے، کچھ میں اوپنلی کر چکا ہوں، زیادہ نہیں کرتا ہوں. کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ پبلک عوام جو ہے، جو کہ دل و جان سے آپ کے پیچھے کھڑے ہونے اپنے جلسوں میں دکھا دیا ہے، تو ان کی حوصلہ شکنی ہو یا ان کے اندر یہ سمجھو کہ شاید آپ لوگ پوری مسترد کر نہیں رہے. لیکن آپ کو ریوزٹ کرنا ہوگا اپنی سیاسی پالیسی کو بھی اور میڈیا پالیسی کو بھی، اور کلیئرٹی کے ساتھ کرنا ہوگا. میں نے بتایا جی کہ اب آپ کی سیاسی پالیسی یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی کام کے اوپر توجہ دیں اور ایک بھرپور طریقے سے لانگ مارچ اور دھرنا. تاریخ اس میں مہینے 2 مہینے کے آگے پیچھے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حکومت جتنی رہے گی آپ کے لیے سود ہے. میں تو اس کی دعا مانگتا ہوں اللہ اس کے پورے 5 سال کرے. یقین آنے کہ اس کے بعد میں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان اور حکومت اکٹھے نہیں چل سکتے. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال چلتے ہیں یا نہیں چلتے. یہ سارے کہیں گے کیونکہ اس وقت پھر ریٹائرمنٹ بھی ہو جائے گی تو کہ پارٹنر وی ڈیڈ آر بیسٹ، وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. یہ ہمیں کہا جائے گا. اس کے بعد قومی خطاب کے اندر کہ ہم نے تو بہت انصاف سے کوشش کی تھی کہ ہم پاکستان کو بہت نظام دے جائیں، لیکن اس نے بھی مایوس کیا ہے. اور اس کے لیے جو ہے اس کے لیے حالات کیا سے کیا جو ہے ہو چکے ہیں. اور میرا صرف یہ ہے کہ آپ میڈیا کو کر کے مؤثر کے استعمال کریں، میڈیا کو مینیج کریں. اگر میڈیا کو آپ لوگوں نے مینیج نہ کیا اور میڈیا آپ کے ساتھ بہت ہی تعاون کر رہا ہے ان حالات میں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. نوکری چھپ چکی ہے میڈیا کے لوگوں کی. نالائق 3 لوگوں کو انہوں نے چن کے، جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، جو پتہ نہیں کہیں پہ کوئی ٹریڈی لگا کے کھڑا تھا، کوئی کہیں پہ کیا کر رہا تھا، ان کو اٹھا کے میڈیا کے معززین میں شمار کر دیا ہے اور لوگوں کو زبردستی کہا کہ ان کا نور بصیرت آپ سنو اور آگے چلاؤ. تو آپ کے پاس اس کے باوجود میڈیا کے کو کر کے اس کا پورا ایک مؤثر طریقے سے اپنے بندوں کو تیار کر کے اور اتنے سکینڈل سب کی ایک لسٹ بنائیں. RTS سے شروع کریں اور آج تک جو کچھ ہوئے اور جس کے اندر جو بندہ ملوث ہوتا ہے اور جس کا نام جہاں چاہے وہ محکمہ زراعت کا بندہ پکڑا گیا تھا، چاہے ثاقب نثار وہاں پہ شیخ رشید کی کیمپین چلاتا رہا تھا اور شہباز شریف کی 54 کمپنیوں کو آڑے ہاتھوں لے رہا تھا کہ سیاسی فائدہ نہ ملے. جو کچھ ہوتا رہے، جس طریقے سے JIT میڈیا ٹرائل جو ہوتا رہے، پورا بیٹھ کے اور کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے. آپ لوگوں کو بہت تکڑے لوگ ہیں. آپ کے پاس شاید خاقان عباسی صاحب آدمی ہیں، ایسے مؤثر طریقے سے بے شمار لوگ ہیں ہر جماعت میں ہے. فضل الرحمان صاحب خود اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں، مریم بھی اچھی طرح میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہیں. ان کو کریں. اور اس وقت کم از کم جو پہلا کرنے کا کام یہ ہے اور پیشہ کل سے کریں کہ میڈیا کو پوری طریقے سے کاؤنٹر کریں اور ان کے جھوٹوں کو ایکسپوز کریں اور ان کی سارا کچا چھٹا جو ہے پچھلے سکینڈل جتنے ہیں سب کے جواب لیں. اور خصوصاً سینٹ کے الیکشن کے اندر جس کے فراڈ کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا نظام لیں. میرا خیال میں آخر میں ایک اور فکرہ میں ضرور کہتا جاؤں کہ آپ نے جو PDM کا جو اٹموسٹ کام ہے کہ اس حکومت کے 100 سکینڈل جو ہیں، سکینڈل تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بن چکے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے اور کل سے پوسٹ کرے. کیونکہ یہ وہ پھر وہ نئے جوش کے ساتھ وہ ہمکانہ طریقے سے نا اب محنت سے کام کریں گے سیکنڈ اننگز میں. اور پنجاب بھی آج پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کیا کریں گے، کیا کٹا کٹی کریں گے، اس کو چھوڑیں. میڈیا کو مجبور کرے کہ ان کے پچھلے 2.5 سال کے 100 سکینڈل جس میں فائنینشیل کرپشن بھی ہے، جس میں نالائکی بھی ہے، جس میں نااہلی بھی ہے، جس میں چوری بھی ہے، جس میں ڈاکہ بھی ہے اور جس کے اندر جھوٹ بھی ہے، مکر بھی ہے، فراڈ بھی ہے، وہ سارے سامنے لے کے آئیں. اللہ کے فضل و کرم سے قاضی فیاض عیسی صاحب کا کیس قریب آ پہنچا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آپ کو افاقہ دے گا کہ اس کیس نے پاکستان کے اندر، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب لے کے آئے گا. قاضی فیاض عیسی صاحب کا کیس آپ دیکھتے ہیں اور یہ میں لفظ مارک کر کے رکھیں. ہر بندہ جو ہر وقت بندوق طاقتور نہیں ہوتی. ہمیشہ رہے گا کہ عوام اور پبلک اوپینین جو ہے اس سے طاقتور چیز کوئی نہیں ہوتی. کیونکہ ملک چاہیے ہوتا ہے حکومت کے لیے
سپریم کورٹ کو بھی ملک چاہیے اپنا انصاف پھیلانے کے لیے، اور ملک کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے۔ طاقت کا سچا چشمہ کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتے ہیں۔ چنانچہ پی ڈی ایم عوام کو کنیکٹ کر کے ان کی ایجوکیشن بھی کرے اور ان چیزوں کو، ان لوگوں کو ایکسپوز کرے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی تحریک جو ہے یہ چلے گی تو یہ چیزیں اس کو بھی چار چاند لگا دیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔